یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور یہ دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک کامیابی کا اور خوشی کا دن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب ستمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 6 ستمبر تو ہم یوم دفاع مناتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی تھی۔ تو 6 ستمبر کے ساتھ ساتھ 7 ستمبر کو بھی یاد رکھا کریں، اس لیے کہ یہ وہ تاریخی دن تھا کہ جس دن مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اور جب بھی ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں وہ ولولہ، وہ جوش، وہ جذبہ یاد دلاتا ہے جو جذبہ اس دور میں ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کی تحریک کے اندر پیش کیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ تو بڑے سادہ لفظوں میں الحمدللہ آپ سارے جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو نازل کیا۔ انبیاء کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، یہ چلتا چلتا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچا، اور حضور خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک آپ کے بعد کوئی رسول آ سکتا؟ بڑے تھوڑے لوگ بولے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول آ سکتا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، صرف حضور کو نبی ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ مرزائی بھی رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں۔ کسی مرزائی سے بات ہو، وہ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بھی حضور کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، مگر وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، مسلمان ہونے کے لیے صرف حضور کو نبی ماننا اس سے کام نہیں چلے گا، بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو صرف نبی ہی نہیں مانتا، میں حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ تو جب حضور کو آخری نبی مانیں گے تب ایمان کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت حضور کی ختم نبوت کے اوپر نسی خط، یہ نسی ہے، یہ نص ہے، قطعی نص ہے۔
اور وہ آیت کیا ہے؟ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ عام طور پہ جب ختم پڑھا جاتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے یہ آیت اسی لیے ختم میں شامل کی ہے، اس لیے کہ اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی حبیب کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، پڑھیں وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعارف کروا رہے اپنے حبیب کا، ولیکن رسول اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ آج ذرا بولیں گے تو بات بنے گی۔ ولیکن رسول اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور صرف رسول ہی نہیں، آخری نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ تو گویا اس آیت میں رب ذوالجلال نے حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جن کے اندر حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تقریباً 200 حدیثوں میں اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ 200 حدیثوں میں حضور نے بتایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا، اور حضور نے ایک مثال بیان کی، بڑی خوبصورت مثال حضور نے بیان کی، آپ بھی سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک عمارت بنائے، ایک بلڈنگ بنائے، ایک گھر بنائے، اور وہ عمارت بڑی عالی شان ہو، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہو، مگر اس بلڈنگ میں وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، باقی ساری عمارت مکمل ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، اور جو دیکھنے والا آئے اس عمارت کو دیکھے، اس بلڈنگ کو دیکھے تو اس کی تعریف کرے، کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنا عالی شان گھر ہے، کتنا باکمال یہ گھر اور یہ عمارت ہے، مگر جب وہ اس خالی جگہ کو دیکھے گا تو وہ کیا بولے گا کہ اگر اس جگہ بھی اینٹ رکھ کے اس کو مکمل کر دیا جاتا تو اس عمارت کا حسن مکمل ہو جاتا، بس یہ تھوڑی سی کمی ہے، اگر اس خالی جگہ کو پر کر دیا جائے تو یہ گھر ہر حوالے سے مکمل ہے۔ تو حضور نے یہ مثال بیان کی، اور مثال بیان کرنے کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے مختلف دور میں، مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، انبیاء آتے رہے، نبوت کی عمارت مکمل ہوتی رہی، رسول آتے رہے، رسولوں کی عمارت مکمل ہوتی رہی، رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے لگا، ایک رسول کی جگہ خالی تھی، ایک نبی کی جگہ خالی تھی۔ اب جس طرح گھر کو جس نے دیکھا اس نے کہا کتنا عالی شان گھر ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اس کو پورا کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح اللہ نے جو رسول بھیجے وہ رسول سارے شان والے، سارے مقام والے، سارے فضیلت والے، سارے مرتبے والے۔ حضور نے فرمایا ایک رسول کی جگہ خالی تھی، اے میرے صحابہ یاد رکھو
اللہ نے ختم نبوت کا تاج مجھے عطا کر کے خاتم النبیین بنا کے اللہ نے مجھے اس عمارت کو مکمل کر دیا. میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں. اب وہ جو نبیوں کی عمارت تھی، جو قصر نبوت تھا، اب وہ مکمل ہو چکی ہے. اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، میں کیا ہوں؟ اللہ کا آخری. بولے میں اللہ کا آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ چھوٹی سی حدیث یاد کر لیں، چھوٹی سی حدیث یاد کر لیں. کوئی مرزئی، کوئی قادیانی آپ کو ورغلا نہیں سکتا. اور اگر کسی مرزئی کا وائرس آپ کے سامنے آ جائے خدا نخواستہ، تو اس وائرس کے اوپر رسول اللہ کی اس حدیث کو بیان کریں. وہ وائرس ایسا مرے گا کہ پھر سر نہیں اٹھا سکے گا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ انا خاتم النبیین. حضور نے فرمایا سنو، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. اب حضور کو معلوم تھا، چونکہ حضور اللہ کے آخری رسول ہیں. اور الرحمن علم القرآن، اللہ نے خود حضور کو قرآن سکھایا، قرآن اتارا. تو حضور کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. تو قربان جائے اس غیب جاننے والے نبی کے اوپر حضور نے آج سے 1450 سال پہلے مدینہ کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کو بتا دیا تھا. اور حضور نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، میرے بعد 30 جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے. مگر یاد رکھو وہ 30 کے 30 کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج تو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. میرے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضور نے بتا دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ میرے بعد کتنے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ 30 لوگ. اور حضور نے فرمایا سارے بے ایمان ہوں گے، سارے بدبخت ہوں گے، سارے کذاب ہوں گے، پرلے درجے کے جھوٹے ہوں گے. اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا. حضور کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے اعلان نبوت کر دیا ہے حضور کی موجودگی میں. ابھی حضور ظاہری طور پہ حیات تھے، مدینہ کی سرزمین کے اوپر آپ حیات تھے. تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اعلان نبوت کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے اوپر وحی اترتی ہے، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، اللہ مجھے اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ میرے ساتھ بات چیت کرتا ہے حضور کی موجودگی میں. اور آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ اکیلا نہیں رہا، لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے، اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کو نبی ماننا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی. 50,000 سے تعداد اس کی زیادہ ہو گئی. نبی پاک کا وصال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور حضور کے وصال کے بعد کون خلیفہ بنتا ہے؟ حضرت، میں نے کہا آج بولیں گے تو بات بنے گی، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں. اور ادھر مسلمہ کذاب کا جھوٹا دعویٰ، لوگ دن بدن اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کا فتنہ پھیل رہا ہے، لوگ اس کو نبی مان رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے مسلمہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے صحابہ کا ایک لشکر روانہ کیا، مگر یہ لشکر کامیاب نہ ہو سکا، شکست ہو گئی، واپس آ گیا.
پھر صدیق اکبر نے دوسرا لشکر روانہ کیا، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، شکست ہو گئی، واپس آ گیا۔ تیسرا لشکر حضرت ابو بکر صدیق نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار، جنہیں حضور نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا، وہ عظیم مجاہد، وہ عظیم جرنیل، وہ عظیم سپاہ سالار، میری مراد کیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت میں جناب صدیق اکبر نے تیسرا لشکر روانہ کیا مجاہدین کا، اور اس کی تعداد تقریباً 24,000 تھی۔ یمامہ کا ایک مقام ہے عرب میں، اس جگہ پہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ جو لشکر صحابہ کا تھا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، اس کی تعداد کتنی تھی؟ 24,000، اور جو مسیلمہ لشکر لے کے آیا تھا اس کی تعداد تھی 40,000۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم بھی جس رب کو ماننے کا اعلان کرتے تھے، ہمارا دشمن بھی اسی رب کو مانتا تھا، ہماری بھی داڑیاں تھیں، ان کی بھی داڑیاں تھیں، ہم نے بھی پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں۔ اب ہم پریشان ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ کو نبی مانتا ہے یا یہ مسلمہ کو نبی مانتا ہے۔ ہم پریشان ہو گئے، پہچان کیسے ہو؟ چونکہ شکلیں بھی ایک جیسی، داڑیاں بھی ایک جیسی، لباس بھی ایک جیسا، امامے بھی ایک جیسے، تو فرق کیسے معلوم ہو؟ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا تو آپ نے کہا تم نے فرق کرنا ہے تو کیا کرو، کانا شعار المسلمین یومئذ یا محمدا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں تمہیں ایک نعرہ دے رہا ہوں، اور وہ نعرہ جب تم لگاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنا ہے یہ بیگانہ ہے۔ وہ نعرہ کیا دیا صدیق اکبر نے؟ حضرت ابو بکر نے کہا تم نے جنگ میں یہ نعرہ لگانا ہے، یا محمدا یا محمدا یا محمدا۔ پتہ چلا ختم نبوت کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو، یا محمدہ کہنے والا ہو۔ یہ تو صحابہ کا نعرہ ہے جو حضرت صدیق اکبر نے دیا۔ المختصر جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، دشمن اتنی بہادری سے لڑا، کئی موقعوں کے اوپر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، مگر اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مسیلمہ کے لشکر کو شکست ہوئی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس حبشی نے نیزہ مار کے شہید کیا تھا، بعد میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو حضور نے کیا کہا تھا، اے وحشی تیرے اسلام کو میں نے قبول تو کر لیا ہے، تیرے کلمے کو میں نے قبول کر لیا ہے، مگر میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی ہے، میرے سامنے نہ آیا کر۔ تو یہ جو وحشی تھے صحابی رسول بن گئے۔ اب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو ہو گیا مگر میں پریشان رہتا تھا، میں رسول اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ تو اس جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں حضرت وحشی بھی جہاد کر رہے تھے، اور مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کو نیزہ مار کے جس نے واصل جہنم کیا ہے وہ یہی حضرت وحشی کی ذات گرامی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے قتل کر دیا تو تھوڑا مجھے سکون ملا کہ جس طرح میں نے رسول اللہ کے محبوب چچا کو شہید کر کے حضور کو دکھ پہنچایا تھا، آج حضور کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے ہو سکتا ہے رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو حضرت وحشی نے مسلمہ کو قتل کیا، اور یہ جو جنگ تھی جنگ یمامہ، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ، اور ان میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے اور علماء تھے، اور اس وقت تک ابھی قرآن کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا گیا تھا،
یہ جو آپ کو قرآن مل جاتا ہے نا ایک بک کی صورت میں، ابھی الماری کھولیں قرآن آپ کے سامنے ہے، اس وقت تک ابھی قرآن اس طرح نہیں تھا، ایک سپارہ کسی جگہ پہ، دوسری صورت کسی جگہ پہ، تیسری صورت کسی جگہ پہ۔ جب یہ جنگ یمامہ ہوئی اور اس جنگ میں 700 حفاظ شہید ہوئے، تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا، اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے رہے، قرآن کے حافظ صحابہ، تو پھر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں قرآن کے سلسلے میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو کیوں نہ قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے۔ تو پھر اس جنگ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اس قرآن پاک کو ایک جلد کی صورت میں، ایک بک کی صورت میں جمع کیا تھا۔ اور میں نے کتنی تعداد بتائی آپ کو جو صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 تعداد، 1200 ٹوٹل تھی، 700 ان میں حفاظ صحابہ تھے۔ اور اگلی بات سنیں، یہ کتنی بڑی جنگ تھی، یہ کتنی بڑی جنگ تھی، آپ اندازہ لگائیں گے رسول اللہ نے اپنے دور میں جتنی جنگیں لڑی ہیں، بدر، احد، خیبر، تبوک، موتا، حنین، ان تمام جنگوں میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں نا، ان کی ٹوٹل تعداد صرف 260 بنتی ہے۔ ان ساری جنگوں میں مجموعی تعداد صحابہ کی جو شہید ہوئے وہ کتنی بنتی ہیں؟ صرف 260۔ ساری جنگوں میں، ایک جنگ کی بات نہیں کر رہا، ساری جنگوں میں۔ مگر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ اتنی خاص جنگ تھی کہ صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ ادھر کل جنگوں میں 260 اور ادھر ایک جنگ میں 1200 صحابہ۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یہ جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس دور میں سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اور حضرت حبیب بن زید کو بیچا حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کے پاس کہ جاؤ جا کے اس کو راہ راست پہ لاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی تو رسول اللہ ہے، قرآن ان کے اوپر اترا، جبریل ان کے اوپر اترتا رہا، اللہ کا پیغام ان کے اوپر آتا رہا، تم کہاں سے نبی آئے؟ جب حضرت حبیب بن زید گئے مسیلمہ کے دربار میں، یہ تخت پہ بیٹھا تھا اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے گارڈ تھے، ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ اور جب حضرت حبیب نے جا کے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، اے حبیب کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت حبیب کہتے رہے نعم، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے بولے، حضور اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ جب یہ کہا نا تو حضرت حبیب کہتے ہیں لا اسمع، میں تیری بات ہی نہیں سنتا، نبی ماننا، رسول ماننا تو دور کی بات ہے، میں سن ہی نہیں سکتا۔ جن کانوں میں رسول اللہ کی آواز پڑی ہو بھلا وہ تیری آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کیا تو مجھے نبی نہیں مانتا؟ آپ کہتے ہیں میں سنتا ہی نہیں، میں تیری بات ہی نہیں سنتا۔ اس نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت حبیب کا یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر دایاں پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا گیا، اور پھر جسم کی بوٹیاں نوچی گئیں، حتیٰ کہ حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے اس کے دربار میں۔ اور یہ ختم نبوت کے وہ پہلے شہید ہیں حضرت حبیب بن زید، جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت میں اپنے ایک ہاتھ کی قربانی دی، پھر دوسرے ہاتھ کی، پھر ایک پاؤں کی، پھر دوسرے پاؤں کی، شہید ہوئے۔ مدینہ میں ان کی والدہ حضرت ام عمارہ بوڑھی تھی، ان کو خبر ملی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا شہید ہوا ہے۔ تو کیا جذبہ تھا ان ماؤں کا، کیا ایمان تھا ان ماؤں کا۔ حضرت ام عمارہ نے بین نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑا، اپنا سر دیوار کے ساتھ نہیں مارا،
آپ نے جب یہ سنا نا میرا بیٹا رسول اللہ کی ناموس میں شہید ہوا ہے، کہتی ہیں وَلِهَذَا أَرْضَعْتُهُ، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اسی دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، میرے بیٹے نے میرے دودھ کا مل پورا کر دیا ہے، میرے بیٹے نے میرے دودھ کی قیمت پوری کر دی ہے۔ اور پھر عمارہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے باری تعالیٰ میرا بیٹا تیرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر قربان ہوا ہے، مولا میں دعا کرتی ہوں مجھ سے بھی راضی ہو جا، میرے شہید ہونے والے بیٹے سے بھی راضی ہو جا، مجھ سے بھی راضی ہو جا، میرے بیٹے سے بھی راضی ہو جا۔ تو یہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت ہے، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ امت کا بچہ بچہ یہ سبق یاد کر لے۔ آج کے دور میں مرزائیوں کا فتنہ، قادیانیوں کا فتنہ پھیل رہا ہے، تو آج پھر ضرورت ہے اس جذبے کی، اس ولولے کی، اس جوش و خروش کی جو حضرت حبیب بن زید نے پیش کیا تھا۔ اور آج امت کا بچہ بچہ، امت کا ہر نوجوان یہ سبق یاد کر لے، یہ نعرہ یاد کر لے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کیا نعرہ ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، اور قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آ سکتا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ حضور نے پیش گوئی کی تھی کہ 30 لوگ آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، مگر حضور نے فرمایا وہ سارے کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اور اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قادیانی اور مرزائی وہ کس طرح دھیمک کی طرح سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 1840 کے اندر ہندوستان کا ایک ضلع گرداسپور، اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ قادیان، اس کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیدا ہوا، قادیان۔ اور پھر شروع میں عالم دین بنا، بڑی اس نے شروع میں کتابیں لکھی، ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کیے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے، پھر اس میں دنیا کی لالچ آ گئی، دنیا کی دولت کی ہرس پیدا ہو گئی، اور انگریزوں کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر سکے، جو جذبہ جہاد ان کے دلوں سے ختم کر سکے۔ وہ کسی ایسے بندے کی تلاش میں تھے، اور ان کو مرزے کی صورت میں ایک لالچی بندہ مل گیا۔ انہوں نے فنڈنگ کی، پیسہ انویسٹ کیا اس کے اوپر، اور پھر اس نے گمراہی کا راستہ شروع کیا۔ مرزے نے پہلے اس نے اعلان کیا میں مجدد ہوں، پھر اس نے اعلان کیا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کر دیا، چونکہ حدیث میں آتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے اس دنیا میں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر اس نے دعویٰ کیا معاذ اللہ میں ہی عیسیٰ ہوں، مسیح موعود، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجنا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اور پھر آخر میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا سن 1900 کے اندر میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور اس نے جو کتابیں لکھی ہیں، براہین احمدیہ اس کی کتاب، ازالت الاوہام اس کی کتاب، حقیقت وحی اس کی کتاب، اس کتاب کے اندر اس نے جو گستاخیاں کی ہیں نا، اب زبان تو زیب نہیں دیتی میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن یہ جو ہماری آج کی نسل ہے ان کو مرزائی فتنے سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ کس قدر خطرناک فتنہ ہے۔ یہ مرزا اپنی ان کتابوں کے اندر گستاخیاں کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہتا ہے قیامت کی نشانیوں کا رسول اللہ کو اتنا علم نہیں تھا جتنا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ کہیں ذرا سارے استغفر اللہ۔ کہتا ہے قیامت کے قریب دجال آئے گا تو دجال کی حقیقت کیا ہوگی؟ رسول اللہ اس کی حقیقت نہیں جانتے تھے، میں جانتا ہوں دجال کی حقیقت کیا ہوگی۔
اور کہتا ہے رسول اللہ کو تو صرف 3000 معجزے ملے، مجھے اللہ نے 3 لاکھ معجزے عطا کر دیے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی کئی آیتیں میری شان میں نازل کی ہیں، کئی آیتیں۔ کہتا ہے یہ جو آیت ہے قرآن کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہتا ہے یہ آیت حضور کی شان میں نہیں اتری، اس آیت میں اللہ نے میری شان بیان کی، درود پڑھنے کا حکم اللہ نے میرے لیے دیا۔ پھر یہ بدبخت کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو آیت ہے نا یہ آیت بھی میری شان میں اتری ہے، میں رحمت للعالمین۔ اور عقل اس کی اتنی موٹی تھی، اس کو کثرت بول کی بیماری تھی، پیشاب بار بار آتا تھا، اس کو واسکٹ پہنتا تھا، ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا استنجا کرنے کے لیے، چونکہ اس دور میں عام واش روم تو نہیں ہوتے تھے جس طرح ہمارے ہیں، لوگ باہر ہی جاتے تھے استنجا کرنے کے لیے۔ ایک جیب میں مٹی کی ڈھیلی رکھتا اور دوسری جیب میں گڑ رکھتا، گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا، اور خود اپنی کتاب میں یہ بات لکھتا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ میں گڑ کھانے کے لیے جب گڑ نکالنا چاہتا تو مجھے یاد ہی نہ رہتا، میں وہ پیشاب والا استنجے والا وہ جو ڈھیلا ہوتا ہے میں وہ نکال کے اس کو چوسنا شروع کر دیتا، اور وہ جو شہد ہوتا چاٹنے کے لیے اس سے میں استنجا کرنا شروع کر دیتا۔ اب غور کریں، عقل اتنی ہے، استعداد اتنی ہے، قابلیت اتنی ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جس کو یہ ہی نہیں پتا استنجا کس سے کرنا ہے اور شہد کی ڈھلیا کو میں نے چوسنا ہے، وہ دعوے اتنے بڑے کر رہے ہیں، اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ تو حضرات اس کا فتنہ پھیلا اس دور میں، سیالکوٹ میں یہ ملازمت کرتا رہا، اور پھر ہمارے اس علاقے میں اس کا فتنہ پھیلا، اتنا فتنہ پھیلا کہ جب پاکستان وجود میں آتا ہے تو پاکستان کا پہلا جو وزیر خارجہ بنتا ہے ظفر اللہ، وہ بھی مرزئی، وہ بھی قادیانی۔ اور یہ جو مسئلہ کشمیر الجھا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہی مرزئی تھا، چونکہ یہ فارن منسٹر تھا، وزیر خارجہ تھا، اس نے کشمیر کا ڈرافٹ اس طرح تیار کیا کہ وہ مسئلہ آج تک الجھا ہی نہیں، الجھا ہوا ہے، وہ سلجھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہ مرزئی اہم عہدوں کے اوپر فائز ہوتے رہے، اہم عہدوں کے اوپر آتے رہے، اور پھر ختم نبوت کی تحریک چلی بھٹو کے دور میں، اور ہم تو اس دور میں نہیں تھے مگر بزرگ جانتے ہیں اس تحریک کو، ہر مسلک کے لوگ نکلے، علماء نکلے، مشائخ نکلے، جھیلیں بھر گئیں اور ظلم و ستم کیا گیا، لیکن بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے مرزئیوں کو کافر قرار دیا، غیر مسلم قرار دیا، اور الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ مرزئیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے میں الشاہ امام احمد نورانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ بھٹو ان کو کہنے لگا میاں، نورانی میاں ان کو کہتا تھا، کہتا ہے نورانی میاں یہ دین کا مسئلہ تھا، اسے مسجد میں رہنے دیتے، مدرسے میں رہنے دیتے، آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے آئے اور کہتی ہیں مرزئیوں کو کافر قرار دو، یہ تو دین کا مسئلہ تھا، مسجد میں رہنے دیتے۔ تو نورانی صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ لبرل بندہ تھا بھٹو، سوشلسٹ تھا، باہر سے پڑھ کے آیا تھا، میں اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا، حدیثیں پڑھتا، اس کی سمجھ میں نہیں آنا تھا، میں نے اس کو اس کی عقل کے مطابق دلیل دی، اور کیا ہی خوبصورت دلیل دی، ذرا غور کیجئے گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا بھٹو تجھے وزیر اعظم کس نے بنایا؟ تو کہتا ہے میں عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا۔ تو آپ کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دفتر کے باہر کوئی کرسی لگا کے بیٹھ جائے اور وہ بولے میں بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، تو کیا اسے برداشت کر لو گے؟ بھٹو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وزیر اعظم تو ایک ہی ہوتا ہے نا، کوئی اور ایرا غیرہ کہے میں وزیر اعظم ہوں تو نہیں برداشت کروں گا، مجھے عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ تو نورانی میاں کہنے لگے
کہ جس طرح تو ایرے غیرے کو وزیر اعظم کی کرسی پہ نہیں دیکھ سکتا، تجھے عوام کے ووٹوں نے وزیر اعظم بنایا ہے، تو ہم بھی کسی کانے بے ایمان کو نبی نہیں تسلیم کر سکتے، اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے ہمارے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کہا تیری وزیر اعظم کی کرسی تو صرف زمین کے اوپر ہے، مگر رسول اللہ کی ختم نبوت کی کرسی عرش بری سے بھی اوپر ہے، تو دوسرا وزیر اعظم نہیں برداشت کر سکتا، ہم دوسرا نبی برداشت کر سکتے نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جس دن صبح پارلیمنٹ میں بحث ہونی تھی نا، اس رات میں تیاری کر رہا تھا اس کیس کی، آدھی رات کو دستک ہوئی، کچھ لوگ پیسوں سے بھرے ہوئے بریف کیس لے کر آئے اور کہنے لگے نورانی صاحب یہ 1 کروڑ روپیہ ہے۔ 1974 میں کروڑ روپیہ بڑی رقم تھی، یہ 1 کروڑ روپیہ ہے، یہ رکھ لیں اور پیچھے ہٹ جائیں، آپ پیچھے ہٹ گئے تو ہم سنبھال لیں گے۔ تو نورانی میاں کہنے لگے اتنی تھوڑی قیمت، ہمارا سودا تو پہلے سے ہو چکا ہے، ہمارا سودا پہلے سے ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا تھوڑی قیمت ہے، 2 کروڑ کر لیتے ہیں، 3 کروڑ کر لیتے ہیں۔ کہا او مجھے خریدنے والوں، ہمارا سودا پہلے سے ہو چکا ہے، اور ہمارا سودا دنیا کے ان پیسوں کے ساتھ نہیں ہوا، ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہم تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں بک چکے ہیں، تم ان چند ٹکوں کے عوض مجھے خریدنا چاہتے ہو، میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے کیس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور اس دور میں جیلیں بھری گئیں اور ایک 10 سال کا بچہ بھی قید ہوا۔ میں کہتا ہوں وہ بچہ بھی کتنا خوش قسمت ہے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا اور پولیس نے پکڑ لیا، ڈی ایس پی نے کہا مرغا بنو، وہ بچہ مرغا بنا، ڈی ایس پی نے کہا کتنے کوڑے کھا سکتے ہو، تم نعرہ لگاتے ہو رسول اللہ کی ختم